السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور خاص طور پہ جو فیوچر اسٹینوگرافر ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ کل آپ کا ایک ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اسٹینوگرافر کا، جو ایس این جی ایڈ کی پوسٹوں کے لیے بی پی ایس سی لے رہا ہے ٹیسٹ۔ آپ نے ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہے، اور اپیئر ہونے کے لیے ان 7 چیزوں پہ آپ نے لازمی عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ 7 چیزیں آپ کو بہت فائدہ دیں گی ٹیسٹ میں۔ اور سب سے پہلے جب آپ نے گھر سے روانہ ہونا ہے ٹیسٹ کے لیے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دل میں ہی مخاطب ہو کے کہنا ہے کہ یا اللہ، میں جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے، اور جتنا میں کر سکتا تھا میں نے آپ کی کورٹ میں وہ رکھ دیا ہے، اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی خوش ہوگی اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں آپ نے لازمی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے روانہ ہونا ہے تو بڑوں کی جو دعائیں ہیں، دعاؤں کا ایک بڑا رول ہے ہماری زندگیوں میں، ہماری کامیابیوں کے ساتھ، اور ہماری پوری زندگی کو اگر احاطہ کریں تو دعاؤں کا ایک بڑا رول ہے جو لازمی ہمارے ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، اور ہوتی بھی ہیں پیرنٹس کی اور بڑوں کی اور آپ کے ویل وشرز کی۔ دوسری چیز، جب آپ نے بیٹھنا ہے ٹیسٹ میں تو اپنا مائنڈ سیٹ بڑا کلیئر رکھنا ہے۔ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ مائنڈ سیٹ ہماری کوئی بھی کام جو ہم کر رہے ہیں اس پہ بڑا ایفیکٹ کرتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک مثال آپ نے سنی ہوگی، پنجابی کی مثال ہے کہ موسیٰ ڈریا موت تو موت سامنے کھڑی۔ اب بیسیکلی وہ جو یہ اس کے مثال کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے اور موت اس کو آ گھیرتی ہے۔ ہمارے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگلی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ جیسا گمان کریں گے مجھے ویسا ہی پائیں گے۔ تو آپ نے گمان اچھا رکھنا ہے، بالکل پریشرائز نہیں ہونا ہے، اچھی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے ٹیسٹ سینٹر میں کہ آپ کا یہ ٹیسٹ اچھا ہوگا، اچھی ڈکٹیشن ہوگی، آسان ڈکٹیشن ہوگی، اور انشاءاللہ آسان ہی ڈکٹیشن ہوگی۔ تیسری چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹیسٹ سٹارٹ ہونا ہے تو آپ نے بالکل ریلیکس مائنڈ کے ساتھ ریلیکس ہو کے بیٹھنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹیسٹ آپ کا بہت اچھا ہوگا، آسان ٹیسٹ ہوگا اگر آپ نے مائنڈ سیٹ اپنا کلیئر رکھا تو۔ باقی ہوپ فلی آپ کا ٹیسٹ ہوگا بھی آسان۔ اس میں جس طرح پچھلے ہمارے جو 3-4 ٹیسٹ ہوئے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی، وہ آسان ٹیسٹ تھے، مشکل نہیں تھے، اگرچہ انہوں نے ایک آؤٹ آف وے جا کے ہمیں ڈکٹیشن لکھوائی آپ لوگوں کو، لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی آسان ٹیسٹ تھا ایز کمپیئر ٹو ایف پی ایف سی وغیرہ وغیرہ۔ پریشرائز نہیں ہونا، آسان ٹیسٹ لازمی آسان ٹیسٹ ہوگا، اور آپ نے بالکل اپنا مائنڈ کلیئر کر کے ریلیکس ہو کے بیٹھنا ہے، اچھا ٹیسٹ ہوگا۔ چوتھی چیز جس کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے، میں نے سنا ہے کہ جو پلیس آف سٹنگز وہاں پہ ہے وہ تھوڑی سی آکورڈ بنتی ہے، چونکہ کافی کراؤڈ ہوتا ہے، اور وہ پہلے جو کراؤڈ چلا جاتا ہے وہ پہلے ڈکٹیٹر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور دوسرا پیچھے بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے پلیس آف سٹنگ جو ہے وہ آپ کی آئیڈیل ہونی چاہیے۔ کوشش کریں پہلے پہنچے اور پہلی ہی سیٹوں پہ آپ اپنی سٹنگ پلیس رکھیں، تاکہ آپ کو جو ساؤنڈ ہے، وہ جو پروننسیشن ہے، یا جو ہیئرنگ کے مسئلے مسائل ہیں، یا ورڈوں کی صحیح طرح سے نہ سننے کے مسئلے مسائل ہیں، وہ آپ کو درپیش نہ ہوں۔ یہ 5ویں چیز ہے کہ آپ نے جب ڈکٹیشن لکھ لینی ہے، تو یہ تو میں بار بار کہتا ہوں آپ لوگوں کو جو اسٹینوگرافی کر رہے ہیں، جو شارٹ ہینڈ سیکھ رہے ہیں، کہ جب آپ لانگ اینڈ شارٹ ہینڈ لکھ لیتے ہیں تو اپنی شارٹ ہینڈ کو لازمی ریڈ آؤٹ لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسٹروکیں ہیں وہ سپیڈ میں یا کسی دوسری وجہ سے صحیح نہیں لکھی جاتی، یا آکورڈ لکھی جاتی ہیں، یا لکھی نہیں جاتی، آپ کو نشانی لگا لیتے ہیں اس کی وقتی طور پہ، تو اس کو آپ ٹائملی کریکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں، اگر پڑھتے نہیں ہیں، ریڈ آؤٹ نہیں ٹائملی کرتے، تو وہ جب لانگ اینڈ کے ساتھ ساتھ بناتے ہیں تو آپ اینڈ پہ جاتے جاتے خاص طور پہ وہ کافی ساری اپنی شارٹ ہینڈ بول چکے ہوتے ہیں، خاص طور پہ وہ اسٹروکس بول چکے ہوتے ہیں جو آپ نے آؤٹ لائن آکورڈ بنائی ہوتی ہے، صحیح نہیں بنائی ہوتی، یا کوئی نشانی رکھ لی ہوتی ہے اس کے لیے اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ جو چھٹی چیز ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لانگ اینڈ بنانے کی سٹارٹ کرنا ہے،
تو آپ نے ہر وہ لائن جس کو آپ لانگ اینڈ میں کنورٹ کر چکے ہوئے ہیں اس کو ٹک کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اس سے بڑا فائدہ ہوگا. بڑے اسٹوڈنٹس کو یہ ریزرویشن رہتی ہیں, یہ بڑے مسائل بچے آ کے شیئر کرتے ہیں کہ ہم سے ایک لائن سکپ ہوگی. لائن کا سکپ ہو جانا بہت بڑا نقصان ہے جس کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے لازمی اس کو اپنی شارٹ ہینڈ کی اس لائن کو ٹک کر دینا ہے جو آپ نے لانگ میں کنورٹ کر چکے ہوئے ہیں. ساتویں اور آخری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے لانگ ہینڈ میں کنورٹ کر دیا پوری اپنی شارٹ ہینڈ کو, تو آپ اس اپنی لانگ ہینڈ کو ٹیلی کریں ود اپنی جو آپ نے ڈکٹیشن لکھی ہوگی شارٹ ہینڈ میں اس کے ساتھ. کوشش کریں کہ وہ جس کو لائن کو آپ نے ٹیلی کر لیا ہے, ایک ٹک تو آپ نے پہلے لگائی ہوگی, اس کو دوسری ٹک بھی لگا دیں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ یہ لائن میں نے ریڈ آؤٹ بھی یا میں نے اس کو دوبارہ بھی پڑھ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, ان 7 چیزوں کا انشاءاللہ اگر آپ خیال رکھیں گے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے شارٹ ہینڈ اچھی لکھی ہوئی یا آپ سے 97% آپ سے پک ہوئی تو آپ لازمی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ.